اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی صورت کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو میرے امام حسین شہادت کے بعد جب ان کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، آپ نے 3 دن تک اس صورت کو، جب آپ کا سر انور نیزے کی نوک پر دمشق کے بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا، آپ نے اس صورت کو، جیسے امام حسین نے اس صورت کو پڑھا، آپ نے بھی 3 دن اس صورت کو پڑھنا ہے، اور آپ کی زبان سے اس صورت کا ورد ہونا چاہیے، اور آپ نے اس صورت کو 9 اور 10 محرم کو پڑھنا ہے۔ 9 اور 10 محرم کو جس گھر کے اندر یہ صورت پڑھی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ ارب پتی بن جاتا ہے۔ اس صورت کی بڑی برکات ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں۔ آپ نے اس صورت کو اپنے گھر کے اندر پڑھنا ہے، پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی، بیماریاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی، بیماریوں سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہوگا، بیماریوں سے آپ کا کوئی سامنا نہیں ہوگا، آپ کی قسمت بدل جائے گی۔ آپ کا کوئی دشمن ہے، آپ کی کوئی پریشانی ہے، دشمن جو ہے جتنا طاقتور ہو، اگر بادشاہ بھی آپ پر ظلم کرتا ہے تو وہ بھی ظلم کرنا چھوڑ دے گا، گھر میں برکت آئے گی، خوشحالی آئے گی۔ یہ صورت بڑی برکتوں والی ہے۔ آپ نے اس صورت کو اپنے گھر کے اندر پڑھنا ہے۔ اگر آپ گھر میں نہیں رہتے اور آپ یہ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ وظیفہ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اپنے تصور میں اپنے گھر ہی کے بارے میں سوچیں گے اور اس وظیفے کو کریں گے۔ آپ نے خود یہ وظیفہ کر لینا ہے یا اپنی بیٹیوں سے کروا لیں، اپنے بھائیوں سے کروا لیں، اپنی بیوی سے کروا لیں، آپ نے یہ وظیفہ ضرور کرنا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ کر لیں، آپ کی انشاءاللہ تمام مشکلات پریشانیاں حل ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام مشکلات کو دور فرمائیں گے۔ آپ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ آج میں آپ کو امام حسین کی دردناک جو واقعہ پیش آیا امام حسین کے ساتھ، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یزیدی لشکر نے شہید کیا، اور امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا رہا۔ 3 دن تک امام حسین کے سر انور کو دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا رہا، اور بڑا نازیبا، بڑا ہی جس کو ہم بیان نہیں کر سکتے وہ سلوک کیا گیا۔ ہمارے دل امام حسین اور امام حسین کے ساتھ جتنے بھی شہید ہوئے ہیں ان کے لیے قربان ہیں، ہماری جانیں قربان ہیں۔ ہم امام حسین کا ذکر کرنے والے ہیں اور امام حسین کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ امام حسین کے نقش قدم پر چلنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم امام حسین کے بتائے گئے طریقوں پر عمل کریں۔ امام حسین نے قرآن مجید کی حفاظت کے لیے اپنا سر قربان کیا، تو ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے، قرآن مجید کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، قرآن مجید کو یاد بھی کرنا چاہیے، خود بھی پڑھنا چاہیے، دوسروں کو بھی پڑھانا چاہیے، اور نماز کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے، 5 وقت کی نماز پڑھنی چاہیے۔ آپ یہ وظیفہ امام حسین نے جس طرح کیا ہے، آپ نے اسی طرح کرنا ہے۔ اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو حمل کی جو تکلیف ہوتی ہے اس سے بھی نجات مل جائے گی۔ آپ اس وظیفے کو مسجد میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، آپ پورا ہفتہ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں، لیکن 9 اور 10 محرم کے لیے یہ وظیفہ خاص ہے۔ جس گھر میں بھی یہ وظیفہ پڑھا جائے گا، انشاءاللہ وہ گھر جلد ہی ارب پتی بن جائے گا، اس کی مشکلات ختم ہو جائیں گی۔ یوم عاشورہ جو ہے، جو 9 اور 10 محرم کا دن ہے، 10 محرم کو یوم عاشورہ بولا جاتا ہے، اور اس بار یوم عاشورہ جمعۃ المبارک اور ہفتہ 9 جو ہے وہ جمعۃ المبارک اور ہفتہ کو
یوم عاشورہ ہے۔ آپ نے جمعۃ المبارک 9 محرم کو یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے۔ امام حسین کی جب ولادت ہوئی تو حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی حضرت امام حسین کی شہادت کی خبر بھی دے دی۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے سرزمین فرات کی مٹی لا کر پیش کی ہے، اور جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ مٹی سرخ ہو جائے گی تو سمجھ لینا کہ امام حسین کی موت ہو گئی ہے۔ تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور مکرم نے یہ ساری بات مجھے بتائی، تو جب حضرت امام حسین کی شہادت ہوئی تو مدینہ پاک میں موجود تھی اور میرے پاس یہ مٹی موجود تھی، اور جب امام حسین کی شہادت ہوئی تو مٹی خون ریز ہو گئی، یعنی خون سے آلودہ ہو گئی، خون سے بھر گئی، تو میں نے سمجھ لیا کہ امام حسین شہید ہو چکے ہیں۔ اور دوپہر کا وقت تھا، میں سوئی ہوئی تھی، حضور مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور انہوں نے بتایا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو 3 دن تک دمشق کے بازاروں میں گھمایا جاتا رہا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب سر انور دمشق کے بازاروں میں لے کر جا رہے تھے تو ایک آدمی نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی، تو حضرت امام حسین نے بھی سورۃ الکہف کو پڑھا، تو سورۃ الکہف کی بڑی برکات ہیں، آپ نے بھی اسی سورت کو پڑھنا ہے، سورۃ الکہف۔ میں آپ کو بتاتا ہوں طریقہ کیا ہے، طریقہ کار آپ غور سے سن لیجئے گا، اور آپ نے اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ اس عمل کی بہت برکات نصیب ہوں گی، آپ کی پریشانیاں تکالیف تمام دور ہو جائیں گی۔ اب سن لیجئے، آپ نے امام حسین کی نیاز پکانی ہے، اگر آپ نیاز نہیں پکا سکتے تو آپ صرف اور صرف 1 گلاس پانی کا لے لیں اور اس پر یہ صورت آپ نے پڑھنی ہے، اور سب گھر والوں کو وہ پانی آپ نے پلا دینا ہے۔ آپ یہ وظیفہ 9 محرم کو کریں گے تو 9 بار آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور سورۃ الکہف بھی 9 بار ہی آپ نے پڑھنی ہے۔ اگر آپ 10 محرم الحرام یعنی یوم عاشورہ کو یہ وظیفہ کر رہے ہیں تو آپ نے 10 بار درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ پڑھنا ہے، اور 10 بار ہی سورۃ الکہف پڑھنی ہے۔ اگر آپ اکیلے پڑھ سکتے ہیں تو اکیلے پڑھ لیں، یا ساتھ گھر والوں کو سبھی کو ملا لیں اور 10 بار آپ سورۃ الکہف پڑھیں۔ آپ نے 9 اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھنا ہے، یعنی روزے کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھیں، اس وظیفے کا کوئی حصہ نہیں ہے، لیکن ویسے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے 9 اور 10 محرم کو روزہ بھی رکھنا ہے، کیونکہ بڑی فضیلت ہے 9 اور 10 محرم کے روزے کی۔ آپ روزہ بھی رکھیں اور سورۃ الکہف کی تلاوت بھی کریں، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا خوشیاں بانٹتا رکھے۔ والسلام۔ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے کمنٹ باکس میں حسین زندہ باد، حسین زندہ باد، یزید مرد آباد، یزید مرد آباد یہ ضرور لکھنا ہے، اور اگر اس ویڈیو میں کوئی مسٹیک ہو گئی ہو تو اللہ پاک ہمیں اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے۔ والسلام۔